حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ علم و حکمت کی مزید باتیں لیے علم و حکمت کی باتیں نامی سلسلے کی اگلی ایپیسوڈ لے کر، اگلی قسط لے کر بذریعہ مدنی چینل ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور علم و حکمت کی باتوں کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب اس سلسلے میں جلوہ فرما ہو کر مختلف ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات علم، شریعت مطہرہ کی تعلیمات اور حکمت کی روشنی میں ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بہت امپورٹنٹ موضوع ہم ڈسکس کر رہے تھے، موجودہ سلسلہ بھی، موجودہ قسط بھی اس گزشتہ کی قسط کی ہی اور موضوع کی ہی ایکسٹینشن ہے، اور اس کا سیکنڈ پارٹ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب سے پہلے کہ میں ان کو مرحبا تو کہہ دوں، اہلاً و سہلاً و مرحباً، اور آپ کو ان سے کنیکٹ کرنے اور موضوع کی طرف ری انفورسمنٹ سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ کلمات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ نے یہ ضرور مشاہدہ کیا ہوگا، یا اگر آپ کا آبزرویشن ہے یا کبھی ایسا موقع ملا ہے کہ آپ کو نشے کے عادی افراد کو ٹٹولنے کا یا ان کے ذہنوں میں جھانکنے کا یا اسباب جاننے کا کوئی موقع ملا ہو، علم میں آیا ہو اور آپ نے سوالات کیے ہوں، تو شاید 90% سے زائد یہ لوگ اس بات کا کنفیس کریں گے، اس کی حامی بھریں گے کہ اس شراب، چرس یا ہیروئن یا کوئی اور انٹاکسیکینٹ یا ڈرگ ہے، اس کو لینے میں بہت بڑی ریزن جو ہے وہ ان کی بری صحبت بنی ہے۔ اور کیونکہ پیدائشی نشوئی تو پیدا عموماً نہیں ہوتے، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ان کو اس طرح بری صحبتیں اس طرف لیڈ کر کے لے جاتی ہیں، اور پھر جو ان کو دین اور آخرت کا نقصان ہوتا ہے وہ مشاہدے میں آپ کے بھی آتا ہوگا، اور ہم بھی اس کو جانتے ہیں، مناظر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ایسی کرٹیکل تھنگ، ایسی نازک سی چیز، اس کے متعلق ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی، اور انشاءاللہ مزید اس پر نظر ڈالیں گے آج، اور اہم مدنی پھول مفتی صاحب سے لیں گے۔ وہ سب تمہیداً تو میں نے عرض کر دیا ہے، کنیکٹ بھی کر دیا ہے، ری انفورس بھی کر دیا ہے۔ ہم صحبت کے حوالے سے ہمارے بہت پیارے جو ہے نا وہ سوالات، وہ بہت اہم سوالات آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے تھے، اور آپ نے بہت پیارے پیارے جوابات عطا فرمائے تھے۔ لاسٹ ہم یہاں تک پہنچے تھے اور یہ بات کر رہے تھے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کا کلام کرتے ہیں کہ ایمان مضبوط ہے میرا، اور میں اے کے ساتھ بیٹھوں، بی کے ساتھ بیٹھوں یا سی کے ساتھ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے اس کا بہت پیارا جواب عطا فرمایا تھا۔ اسی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ایک ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کانسیپٹ کہ میری فلاں شخص کے ذات سے محبت ہے، اس کی افعال سے محبت نہیں ہے، اور اب گویا یہ جو ہے نا یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ برا ہے تو برا ہے، ہوتا رہے، برے کی ذات سے محبت ہے، اس کی برائی سے تو محبت نہیں ہے نا، تو میں نے تعلق رکھا ہوا ہے، تم کو کیا ہے؟ تو یہ کتنے صحیح ہیں ہم اس پریزمپشن کے اندر، اس مفروضے کے اندر کتنے مضبوط ہیں، واقعی صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پچھلے سلسلے میں جو آخر میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان مضبوط ہے ہمارا، اس لیے ہم برے ماحول میں یا برے کی صحبت میں بیٹھنے سے بگڑیں گے نہیں،
ہمیں تم نے دیکھا ہے بگڑتے ہوئے؟ ہم تو نہیں بگڑے ابھی تک، ویسے کہ ویسے دیکھو وہ ویسا ہے۔ تو بگڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جناب وہ اس کا کوئی سر پاؤں نظر نہیں آ رہا اور جناب سارے اس کو محلے والے معاشرے والے لچا لفنگا کہہ رہے ہیں، صحیح، اور جناب وہ تھانے کے اندر اس کے وہ ہسٹری شیٹر بن گیا وہ، جناب وہ تصویریں لگی ہوئی ہیں اور پولیس پکڑنے کے لیے دوڑ رہی ہے۔ اب اس طرح کا برا جو ہو جائے گا وہ تو اور ہی چیز ہوگی نا۔ صحیح، لیکن برا ابھی جو ساری گفتگو ہماری ہو رہی تھی وہ دینی نقطہ نظر سے نا، اوکے، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کریم کی اطاعت سے باہر ہونا، ٹھیک ہے، دین کے دائرے میں زندگی نہ گزارنا، جی جی، نفس کی جو فرما برداری اور بندگی کرنا ایک طرح سے، یہ والی جو باتیں ہیں عام طور پر اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ دین کی اہمیت، دینی مسائل کی اہمیت، دین کے مطابق زندگی گزارنا کتنی ضروری ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت میں نجات ہے، ان کی نافرمانی کے اندر ہلاکت ہے۔ بے شک بے شک، اس تناظر کے اندر ہماری پچھلی ساری گفتگو ہو رہی تھی کہ جس کو دین پر چلنا ہوگا اور دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنانا ہوگا تو وہ پھونک پھونک پر قدم رکھے گا، ٹھیک ہے، وہ ہر ایسی جگہ پر جانے سے مجتنب رہے گا، بچے گا جہاں اسے دینی اعتبار سے نقصان نظر آئے گا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جگہ جانے سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کہ خود گناہ کرنا یہ اور چیز ہے، گناہ پر راضی رہنا یہ بھی گناہ ہے۔ او، اب یہ کہ خود تو گناہ نہیں کیا لیکن وہ جو گناہ کر رہے ہیں وہاں مجمع لگا ہوا یہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ میں تو گناہ نہیں کر رہا نا، میں تو دیکھ رہا ہوں، تو دیکھنا بھی تو گناہ ہے، گناہ کا مجمع بڑھانا بھی تو گناہ ہے، اور اس گناہ پر راضی ہونا یہ بھی تو گناہ ہے۔ تو ان چیزوں کو تو گناہ سمجھا نہیں جاتا، اور پھر ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ایمان ہمارا بڑا مضبوط ہے، اللہ، وہ جو آپ نے اس طرح کی وہ ان کا سوال بھی آپ نے کیا تھا، اسی طرح یہ والی صورت ہے جو ابھی آپ نے سوال کیا، ٹھیک ہے، کہ یہ دوسری بات ہے۔ اس کے علاوہ تیسری چوتھی پانچویں اور بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں، یہ سارے اصل میں نفس کے ہیلے ہوتے ہیں، اوکے، جو برے ماحول سے اور بری صحبت کے جو بد اثرات ہیں جی جی، انہیں تو ہر ایک جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، عام طور پر گھریلو زندگی کے اندر بھی کچھ نہ کچھ برائی کا تصور تو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں جو نشے کی لت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اب اگر گھر کے اندر نمازیں پڑھنے کا ماحول نہیں ہے بالفرض، جی جی، اور فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے کے آلات گھر میں موجود ہیں، جی جی، ٹھیک ہے، اب نمازیں نہ پڑھنا گناہ ہے یا نہیں؟ بے شک ہے، کتنا شدید اور اشد گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دینا سخت کبیرہ گناہ ہے۔ بے شک، فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو تباہ کرنا، اپنے ایمان کو کمزور کرنا، نامہ اعمال کو سیاہ کرنا، گناہوں سے آلودہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا، جہنم کا اپنے آپ کو ایندھن بنانا اور اس کا حقدار بنانا، یہ کتنے سخت گناہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی اپنی جگہ پر عذابات ہیں۔ فحاشی اور یعنی کے خلاف کتنی قرآن کریم کی آیات ہیں، بینات ہیں۔ یہ گناہ گھروں کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے گناہ والے ماحول کے اندر بھی اگر نشے کی لت والا کوئی معاملہ آ جائے، محلے کے اندر اور گلی کے اندر کوئی نشے والا جو گروہ ہے وہ سرگرم ہو جائے، اور بہت سارے لوگوں کا پتہ چلے کہ جناب فلاں کا بچہ ہے وہ بھی نشہ کرنے لگ گیا، فلاں کے گھر کے اندر تھا، فلاں کا بھائی تھا وہ جناب آج فلاں نشے کے اندر مبتلا ہو گیا، تو عام طور پہ گھر والے اپنے بچوں کو وہ سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ نشے کی لت میں نہ پڑے۔ جی جی، کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ نشہ برائی ہے، صحیح، لیکن وہ ایسی برائی ہے کہ اس کی ہلاکت دنیا میں صاف نظر آ جاتی ہے۔ جو نشے کی لت میں لگتا ہے وہ نہ اپنا رہتا ہے نہ گھر والوں کا رہتا ہے، ٹھیک ہے، نہ بیوی بچوں کا رہتا ہے نہ ماں باپ کا رہتا ہے، صحیح، پورا گھر اس کی وجہ سے پریشان۔ تو ایک وہ ناسور بن کے رہ جاتا ہے، صحیح، یعنی وہ جب تک جیتا ہے وہ جی رہا، جب مرے گا تو تب بھی بدنامی ہوتی ہے گھر والوں کی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اس لت سے بھی بچائے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اچھائی اور برائی کا جو من گھڑت تصور ہے نا، جی جی، ہمیں اپنی اس تصور کو درست کرنا چاہیے۔ اوکے، مثلا نشہ اگر بری چیز ہے، جی جی، شراب اگر بری چیز ہے، ہیروئن اگر بری چیز ہے، اور جو بھی نشے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں وہ برے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پہ ماں باپ کا نافرمان ہونا، ایک نافرمانوں کا گروہ ہے، بعض دوست ہیں لفنگے ٹائپ کے، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ٹھیک، ان کے فرامین پہ نہیں چلتے، ان کے احکامات نہیں مانتے، انہیں تنگ کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہ جناب ان کی صحبت کے اندر بچہ رہے گا تو یہ بھی بگڑ جائے گا، ماں باپ کی بات نہیں مانے گا، گھر کا نہیں رہے گا، گھر پہ توجہ نہیں دے گا، تو یہ برائی ہے نا۔ ماں باپ کی نافرمانی بہت سخت اور اشد کبیرہ گناہ ہے، تو اس کا بھی ہمیں خیال رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ماں باپ کا نافرمان ہو جائے۔ صحیح، ہمارے ہاتھ سے نافرمانوں کا گروہ ہے تو اس میں جائے گا بچہ تو یہ ماں باپ کا نافرمان ہو جائے گا، نشے والوں کا گروہ ہے اس میں جائے گا تو نشہ کرنے سے گھر کے لیے یہ ناسور بن جائے گا۔ اس کا مطلب ہے برائی تو برائی ہے نا، صحیح، لیکن صرف یہ دو چیزیں ہی برائی نہیں ہے۔ اوکے، گناہ تو نماز نہ پڑھنا بھی گناہ ہے، فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنا بھی گناہ ہے، صحیح،
اور بھی جو گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے، اور ان گناہوں کے اندر جو لوگ ملوث ہیں یس، اور اس کا اپنے گرد دائرہ بنا کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، صبح شام ان کے اندر مبتلا ہوتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس جائے گا تو اگرچہ وہ شرابی نہ بنے، یس، اگرچہ ماں باپ کا نافرمان نہ بنے، اگرچہ وہ چور ڈاکو نہ بنے، لیکن جو یہ دوسری طرح کی چوریاں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بھاگ رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح فرمان کی دوسرے انداز میں خلاف ورزی کر رہا ہے، تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ اس سے بچنے کا ذہن کب بنے گا؟ بھلے وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو، باوقار لگنے میں نظر آتا ہو، یعنی اچھے کپڑے پہنتا ہو، گفتگو بڑی میٹھی کرتا ہو، لیکن وہ تو یعنی وہی بات ہو گئی کہ وہ تو اتنا شدید ترین گناہ گار ہے، نماز نہیں پڑھتا. تو اب دیکھیں آدھے گناہ سے جو بچ رہے ہیں تو اچھا ہے، لیکن ہمیں دین کے دائرے میں زندگی گزارنی ہے، اور مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرنی ہے. تو اب برائی جو ہے وہ جہاں پر بھی نظر آئے گی نا برائی ہے. جی جی، تو اب اگر صرف ہم یہ کہیں گے اتنی تو برائیاں ہیں، ان سے تو بچانا ضروری ہے، خود بھی بچیں گے اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ والی جو برائیاں ہیں ان سے نہ خود بچنے کا ذہن ہے نہ بچوں کو بچانے کا ذہن ہے. تو اس طرح کی جو برائیاں ہیں نا، جو معاشرتی برائیاں نظر نہیں آتی، صحیح، جن کو انفرادی کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو ذاتی مسئلہ ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے یہ اس کا مسئلہ ہے. یس، اب وہ اتنا زیادہ اس کو وہ کی گئی، یعنی اس کو یعنی ذہنوں کے اندر بٹھایا گیا کہ اب گھروں کے اندر یہ ماحول بن گیا ہے یس، کہ اگر بھائی نماز نہیں پڑھتا، چھوٹا بچہ نماز نہیں پڑھتا، تو چلو آگے جا کے پڑھ لے گا، اس کا ذاتی مسئلہ ہے. اللہ، تو چھوٹا بچہ نہیں پڑھ رہا تو بڑا ہو کے کب پڑھے گا وہ، اور کیسے عادی بنے گا؟ تو آپس میں نیکیوں کا جو ایک ماحول بنانا تھا نا گھروں کے اندر، اس کی طرف توجہ نہیں. جب گھر سے یہ اچھی پرورش اور اچھا ماحول نظر نہیں آتا تو تعلیم اور تربیت کے بغیر جب بچہ باہر معاشرتی زندگی میں قدم رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بگاڑ اور فساد زیادہ ہوتا ہے، یس، تو پھر وہاں برا ماحول زیادہ ملتا ہے، بری صحبت زیادہ ملتی ہے، تو بعض اوقات تو بگاڑ بڑھ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اچھی صحبت مل جائے تو بہت سارے بگڑے ہوئے سدھر بھی جاتے ہیں. ٹھیک، تو ہم نے آنا ہے دین کے دائرے کی طرف، ماشاء اللہ، تو دینی علم ہوگا تو اس کا دائرہ سمجھیں گے نا کہ کیا کیا حدود اور قیود ہیں جن کا ہمیں اپنی زندگی میں خیال رکھنا ہے، کن لوگوں سے ملنے پر ہماری دینی زندگی کو کتنا نقصان پہنچتا ہے، کہاں رب تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، یہاں تک کہ والدین جی جی، جن کا ادب احترام کتنا زیادہ ہے اور جن کی صحبت میں بچہ پروان چڑھتا ہے، اللہ، وہی تو پالتے ہیں پوستے ہیں بڑا ٹھیک کرتے ہے، ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بھی بات کب تک ماننی ہے؟ جب تک وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم کی نافرمانی کی بات نہ کہیں. اللہ، اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا وہ درس دیتے ہیں یا حکم دیتے ہیں تو اس میں والدین کی بھی اطاعت نہیں ہوتی. تو اس میں والدین کے لیے بھی درس ہے اور اولاد کے لیے بھی درس ہے ٹھیک، کہ والدین خود بھی سیکھیں دین اور اولاد کی اس طرح تربیت کریں، اور اولاد بھی جو ہے وہ آگے جا کے خود صاحب اولاد ہو جاتی ہے اور ایک معاشرتی زندگی اچھی گزارتی ہے، تو اسے بھی دین کے دائرے کو سمجھنا چاہیے. تو خلاصہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اچھائی اور برائی کا اپنا محدود سا تصور جو آپ کی اپنی عقل بنا رہی ہے، صحیح، عرف کو دیکھتے ہوئے، معاشرتی زندگی کو دیکھتے ہوئے، لوگ کیا کہیں گے، ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اتنا محدود نہ رہیں. دین اچھائی کسے کہتا ہے اور دین برائی کسے کہتا ہے، اس پر توجہ دی جائے. ماشاء اللہ. تو اب یہاں سب یہ ہے کہ معاشرتی دباؤ کے تحت بھی ہم یعنی وہ جو معاشرتی لحاظ سے جو ہے اس کی عزت خراب نہیں ہوئی بھی، لیکن دینی لحاظ سے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، یا بہت شدید گناہ گار ہے، یا گناہ کسی مخصوص گناہوں میں پڑا ہوا ہے. اب ہم یہ بولیں کہ اس کی ذات سے ہمیں محبت ہے، افعال سے محبت نہیں، اور اب ہم اس کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ گناہوں بھری عادات یا وہ جو سنگین گناہ یا فسق و فجور ہے وہ ہمارے اندر آ سکتا ہے، اور ہمیں اس معاملے میں چوکنا رہنا چاہیے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ یعنی دیکھیں چوکنا تو رہنا ہی چاہیے نا، لیکن یہ کہ جو محبت ہے اس کے الگ تقاضے ہو سکتے ہیں نا. مثال کے طور پہ والدین ہیں، اگر والدین کسی کی نماز نہیں پڑھتے بالفرض، غیبت چغلی بھی کر دیتے ہیں یا اور بھی بالفرض کچھ گناہ ہیں جو ان کے ذات میں دکھائی دیتے ہیں، تو اب اولاد یہ نہیں کہہ سکتی نا کہ ان کو جو ہے وہ جناب وہ سرزنش کرنا شروع کر دے، ان سے منہ بنا لے یا دلوں کے اندر جناب نفرت پیدا کر لے. یہ نہیں، والد ہونے کے ناطے، والدہ ہونے کے ناطے ان کی محبت ضروری ہے، اور ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اور دین ہمارا درس یہ دیتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرتا رہے، ماشاءاللہ، ان کی بھی اصلاح کی ایک ادب کے دائرے میں رہ کر کوشش کرے، ٹھیک، اور اپنی فرما برداری والی جو صورت ہے وہ اختیار کیے جائے. اسی طرح بہن بھائیوں کا معاملہ ہوتا ہے، صحیح، دیگر قریبی رشتہ داروں کا معاملہ ہوتا ہے اوکے، کہ بھائی کبھی نہ کبھی تو گناہ ہو جاتا ہے نا، شامت نفس کی وجہ سے. جی جی، بعض لوگ زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی کم میں ہوتا ہے، تو اس طرح زندگیاں تو معاشرتی اعتبار سے گزر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر رشتہ دار سے قطع تعلق کر لیا جائے. اوکے، جب تک اپنا ضرر نہیں ہے
تو رشتہ داروں کے اپنے حقوق رہتے ہیں، ماں باپ کے اپنے حقوق رہتے ہیں، بہن بھائیوں کے اپنے حقوق رہتے ہیں، لیکن سارے حقوق کی ادائیگیوں کے ساتھ آپ نے اگر بری صحبت ہے اس سے دور رہنا ہے۔ مثال کے طور پہ قریبی رشتہ دار ہیں، وہ سب بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں، اب آپ یعنی یہ کہیں کہ رشتہ داری ہے، رشتہ داری بھی دیکھنی پڑتی ہے، ہم جائیں گے بیٹھ کے ان کے ساتھ فلم لازمی دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے تو یہ برا مان جائیں گے۔ تو اب یہ کون سی رشتہ داری ہے بھائی؟ اس رشتہ داری نبھانے کا درس آپ کو کس نے دیا ہے؟ صحیح۔ رشتہ داروں کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ بھی دین کے دائرے میں ہوتے ہیں۔ دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان سے بہت فائدے ملتے ہیں، عمر بڑھتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، روزی کے اندر کشادگی ہوتی ہے، تو وہ سارے جائز حقوق ہیں۔ یعنی ان سے میل جول مناسب رکھنا، جائز دائرے میں رکھنا، ان کی مدد کرنا، جب وہ کسی چیز کی انہیں حاجت ہو تو وہ حاجت پوری کر دینا، ان سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا اور وقتاً فوقتاً ملتے رہنا، لیکن جائز دائرے کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر جائز دائرے کا خیال نہیں رکھیں گے آپ اور آپ دنیا داری کے اعتبار سے گناہوں کے ساتھ بھی ملیں گے اور جناب فضولیات کے ساتھ بھی ملیں گے، تو گناہوں کی جو نحوست ہوگی اور فضولیات کی جو اثرات ہوں گے اس سے کیسے بچے گا؟ صحیح۔ تو مسلمان جو ہے وہ اسلامی جو نقطہ نظر ہے اس کے لحاظ سے ہر ایک کے حقوق ادا کرے گا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا، اور دوسرے کو بچانے کی جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرنے کی بہرحال کوشش کرتا رہے گا۔ اچھا، دوستی کے معاملے میں بھی یہ جی کو یوں بہلا لیا جاتا ہے اور دوسرے کو یوں خاموش بھی کرا دیا جاتا ہے کہ دوست جو ہے نا وہ دوست سے دوستی ہے دوست کی وجہ سے، اور اس کا اگر بالفرض فلاں فیل ہے تو اب اس معاملے میں جنرل جو ٹرینڈ ہے مفتی صاحب اس میں آپ کیا نصیحت کریں گے؟ پھر اگلا جو ہے دوست کا تو جو فائدہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اور ضرر بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر دوست اچھا ہوگا تو وہ میں نے روایت بیان کی، المرء علی دین خلیلی، کہ دوست کے دین پر بندہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب دوست جیسا ہے تو اس کے ساتھ جو اس کا دوست ہے وہ بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر دوست برا ہے اور برے کی سے آپ نے دوستی رکھی ہوئی ہے، اب برا میں تو بالفرض کفار بھی آتے ہیں۔ بعض لوگوں کے جملے منہ سے یہ جملے سنے جاتے ہیں کہ جناب فلاں ہے وہ مسلمان نہیں ہے لیکن میرا دوست ہے، میرے ساتھ جناب اسکول میں ہوتا ہے، انسٹیٹیوٹ میں ہوتا ہے، کالج میں ہوتا ہے، یونیورسٹی میں ہوتا ہے، آتا جاتا ہے، جناب میں اس کے گھر جاتا ہوں وہ میرے گھر آتا ہے۔ کفار سے دوستی کا کوئی رشتہ اسلام میں نہیں ہے۔ کفار سے دوستانہ تعلقات رکھنا جائز نہیں ہے، یہ حکم قرآنی ہے واضح۔ ماشاءاللہ۔ معاملات کی حد تک جو معاملات ہوتے ہیں، خرید و فروخت ہو گئے، دیگر معاملات ہو گئے، اس میں ایک محدود سا تعلق، مدارات جسے کہتے ہیں، دنیاوی تعلقات جسے کہتے ہیں، اس حد تک رکھنا جس میں ضرر نہ ہو اور اس کو دوستانہ میل جول نہ کہا جائے، ہم پیالہ ہم نیوالا ہونا صحیح جس کو کہتے ہیں نا، اس طرح کا کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ تو ضروری ہے۔ تو اب یہ کون سا دوست ہے؟ اسی طرح کافر نہیں ہے، مسلمان کی تو اخوت ہوتی، انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان اگر نیک ہے تو وہ مسلمان ہونے کے ناطے بھائی ہے، اگر مسلمان خدا نہ خواستہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا تب بھی مسلمان ہونے کے ناطے تو بھائی ہے نا۔ لیکن دوستی کے اعتبار سے جو اس کے اندر، چونکہ وہ برائی کے رستے پر جا رہا ہے، اس لیے وہ قابل اقتداء نہیں ہے، اس کے ساتھ رہنے سے خود بھی آدمی برائی کی طرف جائے گا۔ اتنا تو ہوگا کہ آپ ہمدردی کے ناطے، اسلامی اخوت کے ناطے، مسلمان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، یہی تو اسلامی حق ہے نا اس کا، اس اعتبار سے تو اس کے قریب جائیں، اسے سمجھائیں، اسے روکیں، اس کی برائی کو برا سمجھیں اور اپنے تعلقات کو اس کے سدھارنے کا ذریعہ بنائیں، یوں تو ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ بھئی میرا دوست بھی ہے تو ٹھیک ہے، اپنی دوستی کی ایک صورت اس کے اندر باقی ہے، اور اگر یہ مراد ہے کہ میں جناب اس سے ملتا جلتا رہوں گا اور اسے سمجھانا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی برائیوں کو میرا برا جاننا میرے لیے ضروری نہیں ہے، عام طور پر لوگ اسی طرح وہ اس ہیلے بہانے کے ذریعے سے قریب چلے جاتے ہیں کہ جناب اس کی برائی تو اس کے ساتھ ہے تو میرا دوست، مجھے بھی ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ اب ان سے خود پوچھ لیں آپ کہ اس دوست کے ساتھ رہنے سے یہ خود برائی کرتا ہے یا نہیں کرتا، برائی پر راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا، برائی پر روکنے پر قادر ہے؟ کبھی اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے دوست پر اس نے کبھی ناراضگی کا اظہار کیا؟ کبھی اسے روکا، کبھی ٹوکا؟ تو دوستی اللہ کے لیے ہے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے دوستی کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کی دین میں مددگار بنتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اس کو مدد فراہم کرتا ہے، اور اگر دینی نقطہ نظر سے اللہ کے لیے دوستی نہیں ہے تو پھر وہ محض دنیا داری اور نفسانی خواہشات کے لیے ہوتی ہے، جو فضولیات میں کم سے کم اور گناہوں کے اندر زیادہ سے زیادہ دھکیل دیتی ہے۔ اور گناہ جو ہے وہ آخر میں گناہ جو قلیل ہوتا ہے، ایک گناہ دوسرے کو کھینچتا ہے، الذنب یجری الی الذنب،
ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اللہ اور گناہ گناہ کی طرف بلاتا ہے، قلیل گناہ کثیر کی طرف لے جاتا ہے، چھوٹا گناہ جو ہے بڑے گناہ کی دعوت دیتا ہے، اور گناہ جو ہے یہ ایک طرح کے کفر کے قاصد ہوتے ہیں۔ اللہ جب گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے نا کہ دل کے اوپر وہ سیاہی چھا جاتی ہے، نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی۔ اللہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ گناہوں کے دلدل میں دھستے ہوئے ان کی نوبت کفر تک پہنچ جاتی ہے، استغفر اللہ۔ دوستوں کے بہانے سے، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجوں کے جو کلمات ہیں بہت سارے ایسے ان کے اندر کفریہ کلمات تک ہوتے ہیں، لطیفے ہوتے ہیں دوستانہ ایسے دنیاوی اور فسق اور فجور والی جو دوستی ہوتی ہے اس کے اندر ایسے لطیفے ہوتے ہیں کہ جو کفر کی زد میں آتے ہیں۔ اللہ تو اب ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے۔ جسے اپنی ایمان کی اور اپنے اعمال کی اور اپنے خاتمے کی فکر ہوتی ہے تو وہ کس سے دوستی کرے گا اور کتنی کرے گا، کس سے اسے کتنا فائدہ ملے گا اور دین کتنا بچا رہے گا، مرحبا تو وہ اس کی فکر میں مبتلا رہے۔ مرحبا، ماشاء اللہ۔ اچھا اس وقت یعنی یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض تو ہوتے ہیں کہ یعنی یہ بھی اے بھی نکل رہا ہے باہر، بی بھی نکل رہا ہے باہر، اے کے اوپر معاشرتی برائیوں کا اثر ویسا نہیں ہم دیکھ رہے جیسا بی کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ بی جو مسٹر بی جو ہیں وہ تو بہت زیادہ رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور جس برائی کی طرف ان کو ہانکا جائے تو وہ تو اس میں کئی گنا 2 قدم آگے چلے جاتے ہیں۔ اے جو ہے نا ان کے اندر مزاحمت کا مادہ پایا جاتا ہے، اتنا اثر نہیں دیکھتے۔ کیا فرق کیا ہے، پیچھے راز کیا ہے، کیوں دونوں میں فرق ہے؟ اصل میں ایک تو گھر کا ماحول ہوتا ہے، ٹھیک یعنی ہے، اگر بچپن سے اس کی تربیت اچھی ہو رہی ہے، ماشاء ایک تو تقویٰ ہے، ایک حسن اخلاق ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں سے بچنا ہے، مرحبا، گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر اس کو گھر کا ماحول ایسا ملا ہے کہ اس میں اسے گناہوں سے تحفظ ملتا رہا، جی جی ماں باپ نے اور جو اس کے مربی ہیں، جو اس کے جو وہ تھے اس کے ولی تھے، انہوں نے ایسی پرورش کی کہ اس کو گناہوں سے بچاتے رہے، یعنی شروع سے اچھی برائیوں صحبت سے ملی اس بچاتے کو۔ رہے۔ اب بچے کو جب اچھی صحبت ملے گی نا تو وہ چونکہ برائیوں سے بچتا رہا صحیح، تو نیکیوں والے اور اچھے اخلاقیات جو ہے وہ اس کے دل کے اندر قرار پکڑ جاتے ہیں، ماشاء اللہ، بنیادی اعتبار سے اس کا اخلاق درست ہو جاتا ہے، صحیح، برائیوں سے مثال کے طور پہ اسے نفرت ہوتی ہے۔ اب جب وہ بڑا ہوتا ہے تو معاشرتی برائیاں سامنے نظر آتی ہیں، لیکن بنیادی اعتبار سے جو تعلیم اور تربیت کے مراحل سے وہ گزر چکا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اچھائی اور برائی کا تصور بھی اس کے ذہن میں موجود ہوتا ہے، اور اچھائی سے فائدہ ہوگا، برائی سے بہت سارے نقصانات ہوں گے، آخرت کے تو ہوں گے ہی ہوں گے، دنیا کے بھی ہوں گے۔ مرحبا، یعنی یہ جو اس کا جو ہے وہ تصور راسخ تصور ہو ہے جاتا بالکل ہے، راسخ ہوتا ہے، ماشاء اللہ، اس اعتبار سے وہ مضبوط ہوتا ہے اپنے ارادوں کے اندر، جلدی برائی کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، مدینہ اپنے آپ کو مجتنب رکھتا ہے۔ لیکن اب اگر گھر کے اندر جو ہے وہ برائیاں ہی برائیاں ہیں، صحیح، گھر کے اندر ہی فساد ہے، جی جی، اور گھر کے اندر ہی اس کو گناہوں سے بچانے کی بجائے گناہوں کا ماحول دیا گیا، اخلاقیات اس کی سنوارنے کی بجائے اخلاقیات کو تباہ کیا گیا، اللہ، تو اب ایسی پرورش میں جو بچہ پروان چڑھتا ہے، معاشرتی برائیاں جب اسے نظر آتی ہیں وہ پھر اور زیادہ برا بن جاتا ہے استغفر اور اس کا بچنا دشوار دشوار ہوتا ہے، ٹھیک، تو اس اعتبار سے بھی مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ جو پرورش کے جو پہلے مراحل ہیں، ابتدائی مراحل ہیں، ان پر توجہ دیں۔ مسلمانوں کے اندر بد اخلاقیاں نظر آتی ہیں، عام طور پر لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جناب اخلاقیات کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے، لوگ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، موبائل چھین لیتے ہیں، اور طرح طرح کے معاملات ہیں، ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی مسلمانوں کے اندر اخلاقیات کا فقدان نظر آتا ہے، جی جی، حقوق تلف کیے جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی جاتی۔ تو ذمہ داری پوری کرنا سکھائے گا کون انہیں؟ جو لوگ پوری نہیں کر رہے انہیں کس نے درس دیا تھا؟ صحیح، کیا ان کے والدین نے ان کی تربیت کی تھی؟ اور جتنی تربیت وہ کر سکتے تھے بنیادی، اس کے بعد کیا انہیں دینی تربیت کرنے والے لوگوں کے سپرد کیا تھا، اللہ، یا ان کی صحبت کے قریب کیا تھا کہ ان سے اچھی باتیں سیکھتے دین کی، اور یہ بچوں کی تربیت ہو جاتی بنیادی، تاکہ ان کی ساری زندگی کا بھلا ہو جاتا۔ اگر اس طرح انہوں نے نہیں کیا تو اب ہیں جو وہ نہیں کریں گے تو آگے کیا ہوگا؟ ان کی بھی نہیں ہوگی۔ تو اپنی تربیت کی جو ہے وہ اپنی تربیت کا ذہن بنایا جائے اور اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دی جائے، تو اس طرح یہ ہوگا کہ ایک ایک گھر کے اندر اگر چراغ جلے گا مدینہ مدینہ تو اس کی روشنی جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیلے گی۔ ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ بھی مسکانسیپشن ہوتا ہے کہ یعنی بعض لوگ بدلتے نہیں ہیں نا، اچھی صحبت نصیب بھی ہو جاتی ہے، مل بھی جاتی ہے، یعنی یار میں تو اتنے عرصے سے جو ہے نا فلاں سے وابستہ ہوں، اتنے عرصے سے میں تو عالم صاحب کی جوتیاں اٹھا ہی رہا ہوں، اتنے عرصے سے فلاں بزرگ کی خدمت کر ہی رہا ہوں، اتنے عرصے سے میں مدنی ماحول سے منسلک ہی ہوں، تو اس میں یعنی کیا کہا جائے گا؟ اچھی صحبت اثر نہیں ڈال رہی، بعض بدل جاتے ہیں، بعض نہیں بدلتے۔ جو بعض نہیں بدل رہے کیوں نہیں بدل رہے؟
اصل میں دیکھیں جو نہیں بدل رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے ان کے اندر بگاڑ موجود ہے نا، فساد موجود ہے۔ اب بگاڑ کے کچھ اسباب ہیں، ایک تو یہ کہ وہ یعنی ایمان کمزور ہوتا ہے، قوت جو یقین کی قوت ہے نا، ایمان کی ایمان کی، وہ کمزور ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ علم کی کمی ہوتی ہے، ٹھیک، دوسری صورت علم دین کی کمی۔ تیسری یہ کہ نفس کی شرارت ہوتی ہے، یعنی اس کا اسیر ہو جاتا ہے آدمی، خواہشات پوری کرتا رہتا ہے، اس کا عادی ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ ہے غیر تربیت یافتہ کی علامات۔ اوکے، یعنی جو دینی اعتبار سے علم سے بھی اور دینی تربیت سے بھی جو محروم ہوتا ہے نا، اس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ ناظرین لکھنا چاہیں تو نہیں لکھیں۔ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ ایک تو کیا ہوتی ہے کہ اعتقادیات کے اندر ان کی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جیسا ہونا چاہیے نا، توکل، بھروسہ کمزور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی تدابیر پر، اپنی بھاگ دوڑ پر جناب کولو کے بیل کی طرح لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جو کرنا چاہیے، جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کرتا، صحیح، قناعت نہیں کرتا، حرص، طمع، اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، اور بھی معاملات ہیں اس کے ساتھ۔ اسی طرح علم دین کی کمی، جب علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے نظر آئے گا؟ پتہ کرنا کیا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ صحیح تو ہے، یعنی علم سے تو پھر وہ دروازہ کھلتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اب علم دین کی کمی ہوگی تو اسے عمل کا پتہ ہی نہیں ہوگا، بغیر علم کے وہ بے عملوں والی زندگی گزارے گا، گناہ کے اندر پڑے گا۔ ایک تو لذت والے گناہ ہوتے ہیں، ایک بغیر لذت کے گناہ ہوتے ہیں۔ تو لذت والے گناہ کے اندر تو نفس ویسے لے جاتا ہے نا، صحیح، چمک دمک کے ساتھ، اور جو لوگ کر رہے ہیں جناب یہ بھی کرے گا، نفس اس کا خوش ہوگا۔ اور ایک ہوں گے جن کے اندر لذت نہیں ہوتی، نماز ترک کر دی جناب، اب اس کے اندر کیا لذت ملے گی؟ سستی قائلی کے اندر نفس کو آپ نے نماز سے دور رکھا، نفس نے اس کو دور رکھا، کیا راحت ملی، کیا لذت ملی؟ جھوٹ بول دیا بلا وجہ کا، اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ملا۔ اور بھی بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جو شریعت کی واضح جو احکامات ہیں ان کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ اپنی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو دوسری علامت یہ تھی۔ تیسری علامت یہ تھی کہ وہی نفس کی جو خواہشات ہیں اس کا اسیر ہو جانا، جو نفس کہتا ہے وہ کرتا جائے، بالکل غلام بنا ہوا ہے۔ وہ کیوں غلام بن گیا؟ کہ علم تو ہے نہیں، کہ کم سے کم علم ہوگا تو رکے گا نا، کسی جگہ پر ٹھہرے گا کہ میرے نفس نے یہ کہا ہے، مجھے رکنا چاہیے۔ دین رکنے کا کہتا ہے، دین نے منع تو نہیں کیا، اللہ رسول نے تو اس سے باز رہنے کا حکم نہیں دیا۔ جب وہ اس بارے میں سوچے گا ہی نہیں، ہر بات اس نے نفس کی ماننی ہے تو ہر بات مانتا جائے گا، وہ باتیں بھی مانے گا جو ماننے والی نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں نا، اس اعتبار سے ذرا غور کرنا چاہیے کہ یہ جو تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں یہ کس بات کی علامت ہے، اور ہم اپنے اندر یہ کمزوریاں کیوں اس کو اپنے باقی رکھا ہوا ختم کیسے ہوں گی؟ ٹھیک، اس کا مطلب یعنی موسیٰ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحبت کی تاثیر تو اپنی جگہ پر، لیکن شخص کی بھی جو ہے نا ذمہ داری ہے، اور دو طرفہ یعنی جو یہ معاملات ہیں اس سے جو ہے نا معاملہ آگے بڑھے گا جنرلی اچھی اسپیکنگ۔ صحبت میں دیکھیں، اچھے ماحول میں آ گئے، جی، اچھے ماحول میں آنے سے آپ کا یعنی ایک بہت بڑا کام تو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بڑا کام یہ ہو گیا کہ آپ برائی سے بچیں۔ جب برائی سے آدمی بچ جائے گا تو برے اثرات سے بھی بچے گا۔ ماشاء اللہ، ذہن کے اندر جو برے خیالات آتے ہیں، برے ارادے بنتے ہیں، ان سے بھی آدمی دور ہو گیا، اس لیے کہ اس کو اچھائی نظر آ رہی۔ اب اچھے ماحول میں آنے سے آپ نے آدھا کام تو کر لیا، ٹھیک ہے، کہ برے ماحول سے بچ گئے، برے سوچوں سے اور برے افکار سے بچ گئے۔ جب ارادے ہی برے نہیں بنیں گے آپ کے، برائی آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی زیادہ، تو آپ برائی کے قریب ہی نہیں جائیں گے۔ بہت خوب۔ اب اچھے ماحول سے فیضیاب ہونے کے لیے، اس کو اپنا اصلاح کا ذریعہ بنانے کے لیے کچھ اور بھی اقدام اٹھانا پڑے گا۔ مرحبا۔ اب اچھے ماحول میں اب میں مثال دیتا ہوں، جو مسجد کے اندر کیا جوتے چوری کرنے والے لوگ نہیں آتے؟ نماز پڑھنے والے بھی آ رہے ہیں، جیب کاٹنے والے بھی آ رہے ہیں، صحیح، اور جناب مسجد کا سامان چوری کرنے والے بھی آ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے ماحول کے اندر برا شخص آئے گا، اس کا ارادہ بھی برا رہنے کا ہے، اچھا ماحول سے فیض اٹھانے کا نہیں ہے، تو برا ہی رہتا ہے، برائی کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے۔ اچھے ماحول میں جب نیت اور ارادہ اچھا ہوتا ہے اپنی اصلاح کا، اور اس پر عملی قدم اٹھاتا ہے، تو پھر وہ اچھائی کی طرف جاتا ہے۔ اب اچھے ماحول کے اندر مسلمان کیسے اچھا ہوگا؟ اس کے لیے کیا اسے کرنا چاہیے اپنی اصلاح کی؟ ایک تو علم میں اضافہ، ماشاء اللہ، اور عمل پر استقامت، اور تیسری چیز یہ کہ اپنے دل کو ستھرا کرنا، دل کی طہارت۔ ان تینوں باتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اب ایک اچھے ماحول میں آ گیا، صحیح، لیکن وہ علم دین سیکھ ہی نہیں رہا نا۔ جیسے میں نے کہا بگاڑ کے تین اسباب تھے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، یقین کمزور ہوتا ہے، یہ برا ہے، ایمان مضبوط ہوگا تو یہ بنیادی اچھائی ہے، ٹھیک ہے، علم نہیں ہوتا یہ برائی ہے، علم دین ہوگا تو یہ اچھائی ہے۔ اسی طرح نفس کا اسیر بن گیا تو یہ برائی ہے،
اور نفس کی خواہشات کا اسیر نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پابند ہے، یہ اچھائی ہے۔ ماشاء اللہ۔ وہ برائی تھی، یہ اچھائی ہے۔ تو یہ ان اچھائیوں کی طرف کیسے جائے گا، ان برائیوں سے کیسے بچے گا؟ علم کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے۔ اب علم کی طرف کیسے آئے گا؟ اچھے ماحول میں تو آ گیا، لیکن علم سیکھنے کا اس کا ارادہ ہی نہیں ہے، وہ اہمیت نہیں دے رہا یا اہمیت اب سمجھ علم نہیں رہا۔ سیکھنے کے لیے ذرائع کیا ہیں؟ بھی بہت سارے ذرائع ہیں، ان کی ٹھیک تو ہم ہے۔ بات نہیں کرتے۔ آپ اپنی جسمانی وجود میں دیکھ لیں کہ کتنے ذرائع ہیں۔ کیا آنکھیں علم سیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے؟ اللہ اللہ کیا کان علم سیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے؟ اللہ اللہ۔ کیا آپ کے ہاتھ علم سیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے؟ آپ کے پاؤں علم سیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے؟ آپ کی زبان علم سیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے؟ اب ہر ایک اپنا آپ سے خود سوال کرے کہ میں نے اپنی ان اعضاء کو علم سیکھنے کا ذریعہ بنایا یا نہیں بنایا؟ کانوں سے آپ نے کتنی دین کی باتیں سنی اور کتنی سمجھی؟ آنکھوں سے آپ نے کتنا مطالعہ کیا دینی کتابوں کا؟ قرآن پاک پڑھا آپ نے، اس کا ترجمہ، اس کے مطالب، اس کے پیغامات، اس کے احکامات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، ائمہ کی ارشادات، نصیحت کی باتیں آپ نے کتنی اپنی آنکھوں سے توجہ کے ساتھ مطالعہ کیا؟ اب اگر وہ کوئی آدمی مطالعہ بھی نہیں کرتا، کانوں سے وہ بیانات بھی دھیان سے نہیں سنتا، علماء کی باتیں بھی نہیں سنتا، اور حکمہ کی نصیحتیں بھی نہیں سنتا، ٹھیک ہے۔ نہ کانوں کو استعمال کر رہا ہے، کانوں کے اندر اس نے روئی ڈال رکھی ہے، صحیح۔ آتا ہے تو سوتا رہتا ہے، آنکھوں کو بھی استعمال نہیں کر رہا کہ وہ بس دوسری چیزیں دیکھتا رہتا ہے، اور علم دین کا ذریعہ اپنی آنکھوں کو نہیں بناتا، کانوں کو علم دین کا ذریعہ نہیں بناتا، زبان سے وہ مسائل کی تکرار کر سکتا ہے، ماشاء اللہ۔ اچھی دین کی بات اس نے پڑھی ہے یا سنی ہے، اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس کو بیان کرے، ماشاء اللہ۔ دوسرے کو بتائے، دوسرا پھر سوال کرے، پھر یہ اسے دہرائے، وقتاً فوقتاً دہراتا رہے گا، زبان کو استعمال کرے گا، تو بار بار تکرار کرنے سے وہ دل و دماغ کے اندر چیز مسئلہ راسخ ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ زبان کو آپ نے کتنا استعمال کیا علم کے لیے؟ عبادت تو بھی دوسرا مرحلہ ہے، تسبیح، ذکر، اذکار، اس کا ہم کتنے پابند ہیں، وہ دوسری چیز ہے۔ اسی طرح اپنے ہاتھوں کو آپ نے کتنا لکھا؟ صحیح۔ یعنی کوئی اپنی ضروری بات لکھی؟ صحیح۔ ابھی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی سوال ہے، یعنی پہلی کلاس سے لے کر، بلکہ اس سے پہلی لے لیں آپ، پری نرسری لے لیں، نرسری لے لیں، کے جی لے لیں، اس کے بعد میٹرک تک کا نظام، پھر آگے بھی جناب جی جی بیچلر بننا ہے، پھر آپ نے اور پی ایچ ڈی تک جانا ہے، جی جی۔ اتنے سالوں پر محیط دنیاوی تعلیمی نظام جو دنیا بہتر بناتا ہے، اس کے لیے کتنا لکھتے ہیں، صحیح، اور کتنا پڑھتے ہیں، اور کتنا سنتے ہیں، اور کتنی زبان اختیار اپنا استعمال کرتے ہیں؟ کیا دین کے لیے بھی اتنا کچھ کیا؟ اس کا عشر عشیر بھی کیا کچھ؟ اللہ۔ تو اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ اب آپ کسی بھی ماحول میں رہیں گے، جب تک آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا، جی جی، آپ کے عمل میں اضافہ نہیں ہوگا۔ پہلی بات، عمل آپ کا درست نہیں ہو سکتا، اس میں خرابیاں رہیں گی، کچھ اعمال خود بخود ماحول کی برکت سے صحیح ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے جو آپ کے صحیح ہونے چاہیے تھے وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوں گے، تو آپ کی عمر گزرتی جائے گی، صحیح، برف کی طرح پگھلتی جائے گی، موت نزدیک آتی جائے گی۔ اللہ، اپنے اعمال کا حساب آپ نے دینا ہے، اپنے فرائض اور واجبات پر اگر آپ نے عمل نہیں کیا، فرض علم حاصل نہیں کیا، تو اس کی پکڑ ہونی ہے۔ تو اچھے ماحول میں آنے کے بعد، ابھی تو ساری گفتگو ہماری یہ ہو رہی تھی کہ اچھا ماحول کتنا مفید ہے، صحیح، اور اب گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ اچھا ماحول کس کے لیے مفید ہے۔ یس، تو اچھا ماحول تو مفید ہی مفید ہے، اس میں جو آئے گا وہ فائدہ دے رہا ہے، صحیح، وہ اپنی برکات لٹا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو فیض حاصل کرنا چاہے اس کو فیض دے رہا ہے، ماشاء اللہ، لیکن جو لینا ہی نہیں چاہتا اللہ، تو دونوں طرح کا نور ہوتا ہے تو کام چلتا ہے نا۔ مثال کے طور پہ ایک تو سورج کی روشنی ہے، جی جی یہ ہمارے یہاں بھی چینل کی لائٹ کی روشنی پڑ رہی ہے، جی جی، اور ایک ہمارے آنکھ کے اندر بھی تو نور ہے نا۔ مرحبا، تو اگر دونوں چیزیں ہوں گی تو ہمیں نظر آئے گا، صحیح ہے، اگر باہر روشنی نہیں ہے اور آنکھ روشن ہے تو بھی نظر نہیں آئے گا، اگر اندھیرا کر دیا جائے، اور اگر آنکھ میں جو ہے وہ روشنی نہیں ہے اور باہر روشنی ہے تب بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اچھا ماحول ہوگا، برائی سے آپ بچے ہوئے ہوں گے، اور اندر آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی اپنی اصلاح کی، تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، ورنہ باہر کے اثرات آپ پر پڑیں گے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوگا، چونکہ آپ استقامت کی طرف نہیں جا رہے، تو پھر وہ کہیں نہ کہیں برائی آپ کے پاس آ جائے گی، وہ چیزیں بولتے جائیں گے۔ ٹھیک، پھر باقاعدگی اور بے قاعدگی میں فرق ہوتا ہے، یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے کچھ بیان کیا، اپنی آنکھوں کو استعمال کریں، کانوں کو کریں، زبان کو کریں، لکھ کر علم کو محفوظ کریں، اپنی عمل کے لیے کسی کے پاس جائیں، اپنے دل کے اندر کیا برائیاں ہیں اس کو کیسے آپ نے نکالنا ہے، ختم کرنا ہے، اس طرف آپ نے باقاعدہ دھیان ہی نہیں دیا، اللہ، تو اب دوسرا آپ کی کوئی اصلاح کی کیسے فکر کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اسی ماحول میں رہنے والا ایک شخص جی جی، جو ان ذرائع کو استعمال کرتا ہے اور وہ اپنی اصلاح کرنے کے بعد ترقی کے منازل طے کر رہا ہے،
اللہ تعالیٰ کا سچا خوف اس کے دل میں پیدا ہو گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت پیدا ہو گئی، ماشاءاللہ، سچا خوف اور سچی محبت ایسی ہوگی کہ اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، مرحبا فرما برداروں والی زندگی گزارنی ہے۔ مرحبا۔ وہ تو ترقی کیے جا رہا ہے نا دینی اعتبار سے، لیکن آپ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ وہ ذرائع استعمال ہی نہیں کر رہے، ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شاید دونوں مثالیں مل جائیں دونوں گی۔ مثالیں یوں ملیں گی کہ بعض لوگ تو ہوتے ہیں کہ وہ محض اکتفا کر لیتے ہیں صحیح، اور اپنا ہدف ہی کمزور رکھتے ہیں، محدود رکھتے ہیں کہ جناب ہم نے اتنا آنا ہے، اس کے بعد نہیں آنا، ٹھیک، اتنا کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ تو جن کو اپنی فکر ہی نہیں ہوتی نا، ارادہ ہی ان کا کمزور ہوتا ہے، حسن نیتی کا ان کا فقدان ہوتا ہے، علم سیکھنے کی اصلاً ان کی نیت ہی نہیں ہوتی، اللہ، تو وہ پھر علم سے محروم رہتے ہیں۔ صحیح، ماحول کی برکتیں اپنی جگہ پر پاتے ہیں اور ماحول برکتیں لٹا رہا ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے، مرحبا، بندہ ارادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ، تو اس اعتبار سے اچھے ماحول کی طرف آنا ہے، برے ماحول سے بچیں، اور اچھے ماحول میں آنے کے بعد اچھا کیسے بنا جا سکتا ہے اس کی طرف توجہ دیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کی، کسی بھی بندے کی بدبختی کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ، ایک تو یہ کہ علم حاصل کرے عمل نہ کرے، علم حاصل کرے عمل نہ کرے، دوسرا یہ کہ عمل کرے لیکن اخلاص سے محروم رہے، اللہ، مثلا ریاکاری اور دکھاوے کے لیے عمل کرے۔ تیسرا یہ کہ صالحین کی، اچھے لوگوں کی اسے صحبت میسر آئے لیکن اس کے باوجود فائدہ نہ اٹھائے۔ تو اب اچھے لوگوں کی صحبت میسر آنے کے بعد فائدہ اٹھانا کیا ہے کہ ان کو دیکھ کر ان کی پیروی کی جائے، جیسے وہ اچھے عمل کرتے ہیں خود بھی عمل کرے، ان کی باتیں سنیں، ان سے اپنے علم میں اضافہ کرے اور اپنی طہارت کا ان کو ذریعہ بنائیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے بس یہ نہیں سمجھ لیں، اختتامی کلمات میں آپ نے کنکلوڈ ہی کر دیا، اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے خوب وابستہ اور پیوستہ ہو جائیے۔ جو مدنی ماحول کی برکتیں، جو اچھے ماحول کی برکتیں مفتی صاحب نے الحمدللہ ارشاد فرمائی ہیں، اور جو نصیحت کے اتنے پیارے پیارے مدنی پھول دیے ہیں، اس سے دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی افادیت کا بہت ہی زبردست طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ احساس بیدار ہوا ہوگا، اور مدنی ماحول سے خوب استفادہ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں الحمدللہ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ بس اب عملاً ہمیں اس کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ میں آخری ایک بات یہ عرض کروں کہ ماحول میں آنے کے بعد جی یعنی جو اچھائی کا آغاز ہے نا اپنے اصلاح کا، علم سے اور عمل سے، کتنے ذرائع ملتے ہیں ماحول میں آنے کے بعد، اجتماعات کے مرحبا مرحبا، بہترین بیانات اچھے اخلاقی موضوعات پر، عقائد پر اور دیگر معاملات کے اندر، نمازوں کی تربیت، عملی طریقہ کار، مرحبا، اجتماعی اعتکاف، مدینہ، اس کے علاوہ مدنی قافلے، مدنی انعامات کی صورت کے اندر نیکیوں کا پورا درس، اور صرف درس نہیں، عمل کی ترغیب، اور ساتھ ساتھ اس کا یعنی پورا ایک نظام ہے۔ تو یہ صرف ماحول نہیں ہے کہ جیسے آپ مسجد میں آ گئے اور آپ بالکل کھلے آزاد گھوم رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے آپ کی، یہاں فکر کرنے والے موجود ہیں، اللہ اکبر، پکڑ کر بلانے والے موجود ہیں، دعوت دینے والے، ساتھ لے جانے والے، پاس بٹھانے والے، سمجھانے والے، لیکن پھر بھی آدمی فکر نہ کرے، ایسوں کے پاس نہ جائے اور اپنی دینی ترقی نہ کرے، تو یہ سراسر محرومی ہوتی۔ دل سے یہ سوال ضرور کیجیے گا، اجازت چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حکمت ہے مسلمان تیرا گم شدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔